نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے حضرت شاہ جی کا جو انہوں نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے، اور یہی وہ محبتیں اور پیار اور شفقت ہے کہ الحمدللہ جس کی وجہ سے ہم بغیر کسی طمع اور لالچ کے اللہ کے فضل و کرم سے یہی جماعتی محبت ہے کہ یہاں آتے ہیں، اور صرف آتے نہیں، الحمدللہ پوری مہم چلاتے ہیں اپنے ڈھکی کے علاقے میں، اور ایک قافلے کی صورت میں آتے ہیں. تو یہ حضرت شاہ جی کی محبت اور ان کی شفقت ہے. اور آپ جماعت کا بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا کرے کہ جس طرح حضرت شاہ جی نے بیان فرمایا کہ واقعی ایسے مسائل گزرے ڈھکی کی اس سرزمین پہ جہاں کے ارد گرد شرک کے بہت اڈے موجود ہیں، لیکن والد صاحب اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. انہوں نے محنت کی بغیر طمع اور لالچ کے اور خلوص کے ساتھ، جماعت کے ساتھ بھی، ان کے اصولوں کے ساتھ بھی، ان کے عقائد و نظریات کے ساتھ بھی پکے رہے. اور الحمدللہ انہوں نے ہمیں بھی یہی سبق دیا ہے کہ اس اپنی جماعت کے عقائد و نظریات کے ساتھ کاربند رہنا ہے. جس طرح شاہ صاحب نے ذکر فرمایا ہے، یہ سچ بات ہے کہ غیر جماعتی لوگوں کا وہاں اکثر آنا جانا ہے اور وہاں مقبولیت بھی ہے. اور وہ علماء جو کبھی اشاعت التوحید و سنہ کے اس سٹیج پہ آیا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے اکابرین اشاعت التوحید و سنہ کے ان عقائد و نظریات کو چھوڑ دیا ہے، تو والد صاحب کی ان کے ساتھ والہانہ محبت تھی، پیار تھا. لیکن والد صاحب نے جب اس چیز کو دیکھا کہ یہ ہمارے دوست بھی ہیں، قریبی بھی ہیں، تعلق بھی ہے، لیکن آج اگر یہ اشاعت التوحید و سنہ کے عقائد اور نظریات سے دور ہیں تو والد سے بھی بالکل لا تعلق. اور آج الحمدللہ ہم بھی انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، اور ہماری بھی محبت اور پیار اور ہماری بھی تمنا اور آرزو یہی ہے کہ ہماری زندگی گزرے، آخری سانس ہو تو اکابرین اشاعت التوحید و سنہ کے عقائد و نظریات. تو الحمدللہ یہ مقابلہ اب بھی جاری ہے. اللہ تعالی ہمت دے. وقت مختصر ہے اور حاضری لگوانی تھی. موضوع جو تھا وہ تھا کہ انسان کی کامیاب زندگی کیا ہے. آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس دولت بہت آ گئی، جن کے پاس پراپرٹی ہے، زمیندارہ ہے،
باغات ہیں، سونا چاندی ہے، نوکری ہے، دولت کی ہیر پھیر ہے، زمانہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ کسی کے پاس عہدہ ہے، کسی کے پاس بنگلے، ماڑیاں، گھر، عالی شان گھر، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس زندگی کا جو مقصد ہے وہ پا لیا ہے۔ لیکن میرا دوست بزرگا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کامیاب زندگی کیا ہے، اور اللہ کی مقدس کلام قرآن مجید نے اور میرے پاک پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کامیاب زندگی کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ یا اللہ، وہ کون لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے، جن کے پاس دولت زیادہ ہے، جو بڑی عالی شان نسبت اور تعلق والے ہیں، وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ جن کی قوم رشتہ داریاں بہت بڑیاں ہیں، وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے ہاں کامیابی کا دار و مدار نہ دولت ہے، نہ سونا چاندی ہے، نہ نسبت ہے، نہ تعلق ہے۔ میرے ہاں کامیاب ترین انسان وہ ہے جو میرے ساتھ پختہ یقین رکھنے والا ہو، اس کا ایمان اور یقین مضبوط ہو، سب کچھ کرنے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی، مشکل کشا اور حاجت روا، مختار کل مرضی دا مالک، زندگی اور موت دا مالک، سب کچھ کرنے والا، اپنی مشیت اور مرضی کے ساتھ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جس کا یہ ایمان بن جائے، جس کا یہ عقیدہ اور نظریہ بن جائے، اللہ نے فرمایا اس کے پاس دولت ہو یا نہ ہو، سونا چاندی ہو یا نہ ہو، عالی شان زندگی ہو یا نہ ہو، یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے کامیاب اور کامران ہیں۔ قد افلح المؤمنون، یہی بات ہے میرا دوست بزرگا کہ سب سے بڑی دولت ایمان والی ہے۔ جو کچھ بھی ہے اگر ایمان نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بڑی مثالیں آئیں، ایک طرف میرے نبی کا سگا چاچا جان ہے، حسن و جمال والا ہے، سید ہے، قریشی ہے، قریشیوں کا سردار ہے۔ لیکن میرا دوست بزرگا، میرے اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ میرے اللہ نے فرمایا ہے اس کا تعلق میرے نبی کے ساتھ ہے، رشتہ دار ہے، قربت ہے، سید ہے، سردار ہے، حسن و جمال والا ہے۔ لیکن وہ کیا چیز ہے جو اس کے پاس نہیں ہے؟ وہ میرے نبی کا غلام نہیں بنا، وہ
میرے نبی کے مشن کو نہیں اپنایا، لا الہ الا اللہ کو نہیں اپنایا، اللہ کی توحید کو نہیں مانا، میرے نبی کی رسالت کو نہیں مانا، چاہے وہ جتنا بڑا سید اور نواب تھا، سردار تھا، قریشی تھا، نسبتیں کام نہیں آئی، وہ جہنم کا بل بن گیا میرا دوست بزرگا۔ لیکن ایک طرف دیکھو نا، رنگ کا کالا ہے، حبشے کا رہنے والا ہے، اتنی خوبصورتی بھی نہیں میرا دوست بزرگا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی عظمت اور اتنا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے ہیں اور جنت کی سیر کر رہے ہیں، آگے آواز آ رہی ہے، پوچھنے پہ حضرت جبرائیل امین نے بتایا، اے اللہ کے پاک پیغمبر، یہ آواز کسی اور کی نہیں ہے، یہ تیرا غلام، تیرا وہی حبشی غلام بلال ہے جو مکہ کی گلیوں میں چل رہا ہے، یہ وہ بلال ہے جو غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، حسن بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، لیکن جو دولت ایمان والی ہے، جو اللہ کی توحید کو مانا، جتنے لوگوں نے اذیتیں دی ہیں، تکلیفیں دی ہیں، سب برداشت کی ہیں، لیکن ایک ہی زبان پہ جاری رہا، اللہ احد اللہ الصمد۔ تو معلوم ہوا میرا دوست بزرگا کہ وہ ایک قریشی کو شان نہیں ملا، ایک سید کو شان نہیں ملا، حسین و جمیل کو شان نہیں ملا، جو رنگ کے کالے بلال کو اللہ نے عزت اور عظمت عطا فرما دی۔ آخر میں ایک شعر، اسا حمد خدا دی کرنی، اسا حمد خدا دی کرنی، این دارو تو جھولی بھرنی، این دارو تو جھولی بھرنی، اسا حمد خدا دی کرنی، کوئی راضی یا ناراض، کوئی راضی یا پرواہ نہ کہندی کرنی، اسا حمد خدا دی کرنی۔ یہ شعر پھر پڑھے، میں آپ کے ساتھ مل کے پڑھتا ہوں۔ کوئی راضی یا ناراض، پرواہ نہ کہندی کرنی، اسا حمد خدا دی کرنی، اسا حمد خدا دی کرنی، ادھر تو جھولی بھرنی، ادھر تو جھولی بھرنی، اسا حمد خدا دی کرنی، کھاؤں پیوں اللہ دا، کھاؤں پیوں اللہ دا۔ یہ قاری صاحب کو خراج تحسین میں اور ان کا بیٹا پیش کر رہے ہیں۔ قاری صاحب رحمہ اللہ، ماشاءاللہ کہو۔ آپ کو پتہ چل رہا ہے نا، جماعتی فیصلوں کی قدر کرنے والوں کو ایسے عزت ملتی ہے جیسے میں دے رہا ہوں۔ جماعتی فیصلوں کی قدر کریں گے نا انشاءاللہ۔ کھاؤں پیوں اللہ دا، گیت گاؤں غیراں دے۔ واہ 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 واہ، ٹھان دی نہیں، ٹھان دی نہیں، ڈھک دی نہیں۔ کہنی کھاؤں پیوں اللہ دا، گیت گاؤں غیراں دے، پاؤں ہنڈاؤں اللہ دا، چکر پھیرے غیراں دے۔ نہیں ٹھانی، اے وڈی نمک حرامی، اے وڈی نمک حرامی، مشرک نے اے کرنی، مشرک نے اے کرنی، اسا حمد خدا دی کرنی، اسا حمد خدا دی کرنی، این در تو جھولی بھرنی،
در تو جھولی بھرنی اسا حمد خدا دی کوئی راضی یا کرنی ناراض شعر سنائیے. کوئی راضی یا ناراض کوئی راضی یا ناراض پروان کرنی اسا حمد خدا دی کرنی اسا حمد خدا دی کرنی